بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقسیم ہند کے بعد مشرقی پنجاب میں کرب و بلا سے گزرنے والی تبلیغی جماعت کی انوکھی کارگزاری اور عجیب و غریب داستان۔ اگست 1947 تقسیم ہند کے بعد بہت سے مسلمان مشرقی پنجاب کی ریاستوں میں ہندوؤں کے ڈر سے مرتد ہو گئے تھے۔ جب حضرت جی مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان حالات کا علم ہوا تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ مارچ 1950 میں تبلیغی مرکز نظام الدین میں لگاتار 8 گھنٹے تک اس موضوع پر بیان فرماتے رہے اور ترغیب دیتے رہے۔ مجھے چلہ یا 3 چلے نہیں چاہیے، بلکہ ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو یا تو مر جائے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں، یا مشرقی پنجاب کے مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں لے آئیں۔ اب جتنا وقت بھی لگ جائے گا اس کی کوئی قید نہیں۔ چنانچہ اس مطالبے پر 22 آدمیوں نے نام پیش کیے اور آپ کا مطالبہ منظور کر لیا اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے فرمان کے مطابق جان دے دیں گے یا مشرقی پنجاب کے مرتدوں کو محنت کر کے دوبارہ اسلام میں لے آئیں گے۔ چنانچہ ان بھائی صاحب کی 2 جماعتیں 11 افراد پر مشتمل تشکیل کی گئی۔ ایک جماعت کے امیر محمد اقبال صاحب اور دوسری جماعت کے امیر حاجی کمال الدین صاحب سہارنپور والے کو بنایا گیا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ننگے پاؤں مسجد سے باہر نکل کر خوب رو رو کر دعا کی اور دونوں جماعتوں کو اللہ کے سپرد کر کے ان کو دیکھتے رہیں۔ نیز جماعتوں کو رخصت کرتے وقت فرمایا، جماعتیں پانی پت پر پہنچ کر مولانا بقاء اللہ صاحب کے مشورے سے کام شروع کریں۔ جب یہ دونوں جماعتیں پانی پت مولانا بقاء اللہ صاحب کے پاس پہنچی تو مولانا جماعتوں کو دیکھ کر کہنے لگے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو ہم کو بھی مرواؤ گے۔ جماعت کے احباب کو برا بھلا کہا اور اپنی مسجد کے اندر سے جماعتوں کو نکال دیا اور انہیں ٹھہرنے نہ دیا۔ جماعت والے مجبوراً شہر سے باہر نکل گئے۔ ایک ویران مسجد میں جو امام صاحب کی مسجد کے نام سے مشہور تھی اس میں ٹھہر گئے۔ ان دونوں جماعتوں نے مشورہ کر کے پروگرام بنایا کہ یہاں سے دونوں جماعتیں الگ الگ رخ پر کام کر کے ایک ہفتے کے بعد چلہ پور کے مقام پر اکٹھا ہو جائیں۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق یہ جماعتیں کام کرتی ہوئی مقررہ وقت پر چلہ پور پہنچ گئی۔ یہاں پر 5 مسجدیں تھیں اور 12 گھر مسلمانوں کے تھے جو سب کے سب مرتد ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد کو توڑ کر اس کی جگہ بت بھی بنا رکھا تھا جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے بات کی اور ترغیب دے کر ان کو دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک آدمی بطور رہبر کے ساتھ ہو گیا اور ہم کو دوسرے دیہاتوں میں لے گیا۔ ایک گاؤں میں 10-12 آدمی چھپ کر نماز پڑھتے تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو چکے تھے۔ ان کو دوبارہ چھپ کر اسلام میں آنے کی ترغیب دیتے رہے۔ ان میں 2 امام مسجد بھی تھے جنہوں نے داڑیاں منڈوا کر سر پر چوڑی رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے اس علاقے میں 1 ہفتہ کام کیا۔ یہاں سے ہماری جماعت ریاست جیس میں چلی گئی۔ ریاست جیس میں 10 مسجدیں تھیں اور کافی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ ان میں سے اکثر مرتد ہو گئے تھے اور باقی جو بچے تھے وہ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ ان میں سے 5 ساتھی ہمارے ساتھ چلے۔ اس جگہ پر 4 دن کام کیا۔ بہت سے احباب نے اذان دے کر نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اس علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کو ہماری رپورٹ کر دی گئی، جس پر پولیس کے 20 سپاہی ایک ٹرک میں سوار ہو کر آ گئے اور جس مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی اس میں داخل ہو گئے اور جماعت کے ساتھیوں کو لاٹھیوں اور بندوقوں کے بٹوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی کے اوپر 3-3 4-4 سپاہی چڑھ جاتے، مارتے اور گالیاں دیتے، جس سے ہمارے ساتھیوں کے بول و براز خارج ہو گئے اور تمام ساتھی بے ہوش ہو گئے۔ ان ظالموں نے ہم سب کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ٹرک میں ڈال دیا اور امبالہ کی جیل میں لے گئے۔ جیل کے اندر ایک تنگ و تاریک کوٹری میں سب کو بند کر دیا۔ صبح ہم سب کو نکالا اور تمام قیدیوں کی گندگی اٹھوائی گئی۔ اسی حالت میں ہمیں 3 دن گزر گئے، نہ ہمیں کھانے کو دیا اور نہ پینے کو۔ چوتھے دن ہم تعلیم کر رہے تھے کہ ایک افسر آیا۔ اس نے ہم کو دیکھا تو دریافت کیا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم نے اس کو اپنی تعلیم کا مقصد سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے ہمارے پاس ایک تبلیغی نصاب کی کتاب لے لی، تھوڑی دیر پڑھتا رہا اور کہنے لگا، جب میں انقلاب سے پہلے ملتان میں تھا تو ہمارے بچوں کو جب کوئی تکلیف ہو جاتی تو ہم ان مسلمانوں کے پاس لے جاتے جو کہ تمہاری طرح تھے۔ ان کو تبلیغی جماعت والے کہتے تھے، تم بھی انہی میں سے معلوم ہوتے ہو۔ وہ لوگ اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا کرتے تھے تو ہمارے بچوں کو آرام آ جاتا تھا۔ وہ بہت اچھے لوگ ہوتے تھے، مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں کسی قسم کی تکلیف ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ہم نے کہا، ہمیں تنگ کوٹری میں بند کیا ہوا ہے
اور ہم سے قیدیوں کا پاخانہ اٹھوایا جا رہا ہے، جس سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ نیز 3 دن ہمیں فاقہ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اس پر اس نے جیل کے ذمہ دار افسران کو بلوایا اور حکم دیا فوراً ان کو بڑا کمرہ دیا جائے اور پخانہ وغیرہ بالکل نہ اٹھوایا جائے اور ان کا راشن جاری کیا جائے۔ آج کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ یہ حکم دے کر ہم سب سے مصافحہ کر کے وہ چلا گیا۔ اللہ پاک نے ہماری غیبی مدد فرمائی اور اس کے بعد جیل میں ہمیں کافی آسانی ہو گئی۔ ہم اذان دے کر نماز پڑھنے لگے۔ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس جیل میں 250 مسلمان قیدی اور بھی ہیں۔ ہم نے ان کو دعوت دی تو ان میں سے تقریباً 80 آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے اور تعلیم میں اکثر ان میں سے شامل ہونے لگے۔ اسی طرح اس جیل کے اندر ہمارے 18 یوم گزر گئے۔ جس دن لیاقت علی خان کی شہادت کی خبر ہندوستان پہنچی، اسی دن ہم کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل سے رہا ہو کر ہم ریاست بوریا میں چلے گئے۔ اس جگہ بھی حالات بہت خراب تھے، جس کی وجہ سے ہمارے 11 ساتھی معاذ دونوں جماعتوں کے امیر صاحبان وہ سب چھپ کر نکل گئے، باقی 11 ساتھی رہ گئے۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ 11 ساتھی جا چکے ہیں تو باقی ماندہ ساتھیوں کو بڑا دکھ ہوا، مگر اللہ پاک نے ہماری مدد کی اور وہ وعدہ جو کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ہم نے کیا تھا، یا تو مر جائیں گے یا مرتدوں کو واپس اسلام کی طرف لائیں گے، ہم نے آپس میں دہرایا، جس کی وجہ سے تمام ساتھیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کام کرنے کا عہد کیا۔ 11 ساتھی جو رہ گئے تھے ان کے نام یہ تھے: مولوی فیض الدین بہاری، حافظ غلام رسول، پنجابی محمد سلیمان، رستم خان، الف خان، ولی خان، روشن خان، محمد اسحاق، یوسف خان، کریم خان اور کنور خان۔ ریاست بوریا میں مولانا عبد الکریم صاحب تھے۔ ہم سب ساتھی مولانا کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں عرض کر کے درخواست کی، آپ ہماری کوئی کارگزاری اپنی معرفت نظام الدین تبلیغی مرکز میں حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ فرما دیں، جس میں ہم نے حضرت جی کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب ہم کس کو امیر بنائیں اور آئندہ کام کیسے کریں۔ اس پر حضرت جی نے جواب میں فرمایا کہ امیر محمد سلیمان میواتی کو بنایا جائے اور مقامی احباب کو زیادہ تعداد میں ساتھ نہ رکھا جائے اور قیام ہر حال میں مسجد میں رکھا جائے، خواہ مسجد آباد ہو یا غیر آباد، جماعت کو آگے بڑھایا جائے۔ نظام الدین مرکز سے جب یہ پیغام پہنچا تو ہم نے یہاں سے اپنا سفر شروع کیا۔ 10 یا مختلف مقامات پر کام کرتے ہوئے ہم اروتی پہنچ گئے۔ اس جگہ ایک بہت بڑی مسجد تھی جو ویران پڑی تھی، ہم اس میں ٹھہر گئے۔ اس جگہ پر پاکستان سے آئے ہوئے سکھ آباد تھے۔ جب ان کو ہمارا پتہ چلا تو یہ سکھ بندوقیں اور رائفلیں لے کر مسجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم مسلمانوں نے ہمارے سکھوں اور ہندوؤں کو پاکستان میں قتل کیا ہے، ان کے بدلے میں ہم تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب ہم نے سکھوں کا یہ حال دیکھا تو کہا، تم ہم کو قتل تو کرو گے، یہ ہماری ایک بات مان لو، تم ہم کو قتل تو کرو گے ہی، ہماری ایک بات مان لو، ہمیں قتل سے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ اس پر وہ آمادہ ہو گئے۔ ہم نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر ہی رو رہے تھے اور مالک حقیقی سے دعا مانگ رہے تھے کہ ان ظالموں نے نماز کے اندر ہی ہم پر بندوقوں سے گولیاں برسانی شروع کر دی۔ تمام ساتھی لہو لہان ہو گئے، ہر ساتھی کی جسم میں گولیاں چیر کے پار ہو گئی۔ اللہ کی شان، خود بخود گولیاں چلنی ہی بند ہو گئیں۔ ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ بے ہوش اور کچھ ہوش میں تھے۔ جب ان سکھوں نے دیکھا کہ بندوقوں سے فائر بند ہو گئی ہے تو ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم کیا منتر پڑھ رہے ہو کہ ہماری بندوقیں خود بخود بند ہو گئی، ہم فائر کرنا چاہتے ہیں مگر بندوقیں نہیں چلتی۔ ہم نے کہا، ہم نہ کوئی منتر پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی ہم منتر جانتے ہیں، ہم تو اس مالک کا کلام پڑھ رہے ہیں جس کا قبضہ ہماری جان میں ہے، وہی جان کا محافظ ہے، موت اور زندگی اسی کے قبضے میں ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے دعا مانگتے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے۔ یہ سن کر وہ سب کے سب چلے گئے۔ ہم سب ساتھیوں نے کپڑے جلا کر اپنے زخموں کو بھرا اور تمام رات اسی حالت میں گزار دی۔ صبح دن نکلنے پر وہی سکھ آئے اور اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لائے۔ اس نے ہمارے زخموں پر مرہم پٹی کی اور ایک بالٹی بھی لائے جس میں دودھ تھا اور ہم سب کو دودھ پلایا اور کہنے لگے، ہم سے غلطی ہوئی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک سکھ ہماری رہبری کے لیے ہمارے ساتھ چلا جو مسلمانوں کو بلاتا اور ہم سے ملواتا، بات کرواتا۔ یہ صرف 5 دن ہمارے ساتھ رہا اور پنجابی زبان میں اس نے 6 نمبر لکھے اور یاد بھی کیے۔ کلمہ نماز کے متعلق ہم سے پوچھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد ہم اس علاقے میں 5 دن کام کرتے رہے۔ یہاں سے ہماری جماعت خضرآباد کی جامع مسجد میں پہنچ گئی۔ اس مسجد کے ایک حصے میں حکومت نے محکمہ گربساؤ کمیشن قائم کیا ہوا تھا۔ اس محکمے والوں نے ہمارے نام لکھ لیے
اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ ان کی رپورٹ پر پولیس آ گئی اور اس نے ہم سب کو گرفتار کر لیا۔ خضرآباد سے باہر ایک حویلی میں رکھا جس کی 4 دیواریاں تھیں اور اس کے اندر ایک کنواں تھا۔ انقلاب کے زمانے میں یہاں پر مسلمانوں کا ایک قافلہ آ کر ٹھہرا تھا۔ ان پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیا اور ان کی لاشوں کو اس حویلی کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیا۔ چنانچہ ہمیں حویلی کے اندر بند کر کے دروازے میں قفل لگا دیا گیا۔ جس وقت ہمیں پیاس نے ستایا، اس کنویں کے اندر ہم نے پانی نکالنے کے لیے بالٹی ڈالی تو بالٹی میں گلا سڑا بدبودار پانی آیا۔ ہم نے بامر مجبوری اسے پیاس بجھائی۔ 6 روز کے بعد پولیس والوں نے حویلی کا دروازہ کھولا تو ہم کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے اور پھر ان کو بھی اسی کنویں میں پھینک دیں گے۔ پولیس والوں نے ارد گرد رہنے والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے حویلی کا دروازہ تو نہیں کھولا؟ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کسی نے بھی نہیں کھولا۔ اس کے بعد انہوں نے ہم کو حویلی کے اندر سے نکالا اور کہنے لگے، حکومت کا حکم ہے اس لیے ہم تم کو یہاں بند کر دیا تھا۔ ہم نے تمہارے اندر کوئی شر کی بات نہیں دیکھی، لہٰذا اب تم یہاں سے پہاڑی نہان کے علاقے میں چلے جاؤ۔ ہم یہاں سے علاقے نہان میں آ گئے۔ اس علاقے میں ہم نے 15 دن کام کیا اور مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ اس علاقے کے مرتدوں کی ہماری باتوں سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اور کافی تعداد میں مسلمان دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، مگر ان میں جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی اس قسم کے لوگ علاقے میں آئے ہوئے ہیں جو مرتد مسلمانوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ پر پولیس آ گئی اور ہم سب کو دوبارہ گرفتار کر کے دریا کے پل مقام تاجے والا پر لے گئے۔ رستے میں ہمیں بندوقوں کے بٹوں سے مارتے اور گالیاں دیتے گئے۔ جب ہم مقام تاج والا کے پل پر پہنچ گئے تو پولیس نے ہماری تلاشی لی اور پیسے وغیرہ سب چھین لیے، ہمارے کپڑے وغیرہ سب اتروا لیے اور ایک ایک کر کے سب کو پل پر سے دریا میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اس وقت دریا میں زبردست طغیانی آئی ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے پر جو 5 دیہات آباد تھے، مدھالش پور، تھرٹی ارٹی وغیرہ سب بہہ گئے تھے۔ جب ہم کو دریا میں پھینکا جاتا تو پانی میں غوطہ کھا کر اوپر آتے تو سوائے پانی اور آسمان کے کچھ نظر نہ آتا۔ ہمارے سب ساتھی بے ہوش ہو گئے۔ ہم اس بے ہوشی کی حالت میں بہتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ پاک کی شان، دریا کے اندر ایک بہت بڑا کیکر کا درخت شاخوں کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ ہم تمام ساتھی اس درخت میں جا کر الجھ گئے۔ جس وقت ہم درخت میں الجھے ہوئے ایک آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہائے میرا سبحان خان رہ گیا، میرا سبحان خان رہ گیا۔ جب یہ آواز کان میں پڑی تو دیکھا کہ تمام درخت میں الجھے پڑے ہیں اور یہ آواز ہمارے ایک ساتھی کی تھی جو بے ہوش اور بے ہوشی کی حالت میں اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے میاں جی سلیمان امیر جماعت سے کہا یہ وقت عیال کو یاد کرنے کا نہیں بلکہ اس ذات پاک کو یاد کرنے کا ہے جس نے ہمیں اب تک ان حالات میں بچایا اور زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب اس بات کی دعا کرو کہ اللہ پاک موت دے دے تو ایمان پر دے اور اسلام پر قائم رکھے۔ اگر اس پاک ذات نے ہم سے اپنے دین کا کام لینا ہے تو اللہ پاک ہم کو اپنا ذریعہ بنا کر مشرقی پنجاب کے تمام مرتدوں کو دوبارہ اسلام کی دولت سے نواز دے گا۔ یہ ہمارا ایمان و یقین ہے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ جس ذات نے اب تک بچایا ہے وہی ہم سے اپنے دین کا کام لے گا۔ اب تم درخت کا سہارا چھوڑو اور اللہ کے بھروسے پر دریا کے کنارے کی طرف چلو۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ دریا کے اندر زبردست لہر آئی جو ہم سب کو بہا کر لے گئی اور وہ درخت بھی دریا کے لہروں میں بہہ گیا۔ پھر ہمیں کسی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس ذات نے کس طرح بچایا اور ہم سب کو دریا سے نکال کر خشک زمین پر پھینک دیا۔ حالات یہ تھے جس جگہ ہم ریت پر پڑے تھے وہاں سے دریا کا رخ 2 طرف کو جاتا تھا، یعنی دریا کی ایک شاخ حیدرآباد کی طرف اور دوسری بنجور کی طرف جاتی تھی۔ درمیان میں خشک ریت اور اس جگہ سے آگے عبداللہ پور کے مقام پر ایک پل ہے۔ اس پل کے نیچے لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پولیس کی چوکی بھی ہے، ایک ہسپتال بھی۔ اگر کوئی لاش وغیرہ بہہ کر آئے تو ان جالیوں سے اٹک جائے، اس کو نکال لیا جائے اور اگر کوئی زندہ بچ جائے تو اس کو اسپتال میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ جس پولیس نے ہمیں دریا میں پھینکا تھا اس نے عبداللہ پور کے مقام پر پولیس کو اطلاع دی تھی۔ ہم نے 12 مسلمانوں کو دریائے برد کر دیا ہے، ان کی لاشوں کو مت نکالنا بلکہ آگے دریا میں بہا دیا جائے۔ اللہ کی شان کہ اس نے ہمیں دریا میں نکال کر پہلے ہی ریت میں ڈال دیا تھا۔ دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے والے اور دھوبی کپڑے دھونے والے موجود تھے جو ہم کو دیکھ کر دور ہٹ گئے۔ جب سورج کی گرمی سے ہمارے جسم گرم ہوئے تو ہوش آیا، دیکھا کہ ہمارے یہاں کان ناک میں مٹی بھری ہوئی ہے اور ہمارے تمام ساتھیوں کے جسم اکثر ننگے تھے۔ ہم نے اپنی انگلیوں سے اپنے کان ناک اور آنکھوں کی مٹی نکالی
اور ایک جگہ سب اکٹھا ہوئے، کیونکہ ہم سب ساتھی ایک مربع زمین کے فاصلے سے جگہ جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت دن کے 12 بج چکے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ ہمیں دریا میں جمعرات کو 12 بجے پھینکا گیا تھا۔ گویا 24 گھنٹے ہم پانی میں رہے اور ہمارے جسموں پر زخموں کے جو نشان تھے وہ پانی کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی کہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنے کپڑوں کی گھڑی اپنی کمر سے باندھ رکھی تھی۔ خدا کی شان، ان کو پولیس والوں نے کپڑوں کی گھڑی سمیت دریا میں پھینک دیا تھا اور گھڑی بدستور اس کی کمر پر بندھی ہوئی تھی۔ اس میں 2-4 چادریں، ایک کرتا اور ایک پگڑی تھی۔ ہم سب ساتھیوں نے ان کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر اپنے سطر ڈھانپے اور یہاں سے خضرآباد کی جامع مسجد میں پہنچ گئے۔ جمعے کا دن تھا۔ اس مسجد میں دیہات کے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے اور مسجد کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ کہنے لگے، تم کون لوگ ہو؟ اگر ہم زبردستی مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ ان لوگوں نے اسی پولیس کو اطلاع دی جس نے ہمیں تاجے والے مقام پر پل سے دریا میں پھینکا تھا۔ اس قسم کے غیر آدمی اور جامع مسجد خضرآباد میں موجود ہے۔ انہوں نے فوراً 2 سپاہی بھیج دیے تاکہ مسجد کے اندر سے کسی کو باہر نہ نکلنے دیں۔ ان دونوں سپاہیوں نے دروازے پر پہرا لگا دیا کہ کوئی باہر نہ نکل سکے اور حکم دیا کہ مسجد کے اندر جس قدر بھی لوگ ہیں سب مسجد کے اندر رہیں۔ اگر کوئی باہر آئے گا تو ہم اس کو گولی مار دیں گے۔ اس حکم کو سن کر وہ لوگ بہت گھبرائے اور ہمیں برا بھلا کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمیں بھی مصیبت میں پھنسا دیا۔ نہ معلوم اب کیا حشر ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اور پولیس آ گئی، جن میں انسپکٹر کردار سنگھ، سب انسپکٹر کرم سنگھ، درگار پرشاد جیسر لال اور سمیر سنگھ وغیرہ تھے۔ انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر تمام مجمع کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ ان میں ہم بھی شامل تھے۔ کردار سنگھ نے سب کے سامنے تمام حالات بیان کیے، جس طرح ہم کو دریا میں ڈالا تھا۔ کہنے لگا، ہم نے ان کے ساتھ بڑے ظلم کیے تھے، ان سب کو ننگا کر کے دریا میں ڈال دیا تھا کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور دریا میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ عجیب ماجرا ہے، یہ کیسے بچ گئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردست طاقت ہے جو ان کو ہر حال میں بچا رہی ہے۔ آج ہم بھی اس غیبی طاقت پر جو ان کی ایمان لاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ اب تم ہم کو اسلام میں داخل کرو۔ انہوں نے ہم سب سے کہا کہ اب تم ہم کو اسلام میں داخل کرو۔ ہم نے اس مذہب کے اندر کھلی غیبی مدد دیکھ لی ہے۔ ہم نے ان سے کہا، ہم تو سب ان پڑھ ہیں، ہم خود دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس مجمع کے اندر عالم اور دیندار لوگ ہیں، جن میں پانی پت کے امام مسجد اور علاقے کے ذمہ دار محمد تقی صاحب تھے۔ انہوں نے ان کو غسل دلا کر کلمہ پڑھایا اور پورے طریقے سے دین اسلام میں داخل کر لیا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اب تم بالکل آزاد ہو، تم پر آج سے کوئی پابندی نہیں۔ ہماری آزادی اور سکھوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے منگوائے اور دودھ، مٹھائی اور کھانا وغیرہ خوب کھلایا۔ جس وقت ہم کھانے پر بیٹھے اس وقت 6 بج چکے تھے۔ گویا 30 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا اور اپنی قدرت سے یہ 30 گھنٹے کا وقت اپنی حفاظت میں رکھ کر پورا فرمایا، اور ہمارا یہ عشرہ بڑے اعزاز و اکرام میں گزرا۔ دور دراز سے مسلم اور غیر مسلم ہماری زیارت کو آتے تھے اور دعائیں کراتے تھے۔ بہت سے مرتد خود بخود دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں سے ہم نے اپنی کارگزاری تبلیغی مرکز کو روانہ کیا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی دین محمد مرچونی صاحب کو رقم وغیرہ دے کر ہمارے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میاں جی کے ہمراہ واپس نظام الدین آ جائے۔ چنانچہ 5.5 ماہ کا کم و بیش عرصہ گزار کر ہم میاں جی کے ہمراہ مرکز نظام الدین حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت اقدس پہنچ گئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے ہماری کارگزاری سنی اور خوب دعائیں دی۔ یہ تھی ایک تبلیغی جماعت کی کارگزاری، جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کیا اور صرف دین اسلام کی دعوت کو لے کر مرتدوں کے پاس گئے جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے۔ اس راستے میں انہیں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ پھر اللہ نے مدد کی، پھر اللہ نے اپنی مدد دکھائی کہ جو ان کو مارنے والے تھے، جو انہیں سزائیں دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔